اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی ابتحی المحمود الاحمد والمصطفى الامجد مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. خالق کائنات، مالک ارض و سما اپنی پاک و پاکیزہ مقدس کتاب میں یہ اعلان کر رہا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو ہر رجس، ہر برائی، ہر عیب سے دور رکھے. اذان ہو جائیں گے اس کے بعد. وہاں کی آواز یہاں تک آ رہی نا؟ اہل بیت اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو ہر رجس، ہر برائی، ہر عیب سے دور رکھے، جیسا کہ دور رکھنے کا حق ہے. دیکھیے، آج سے آغاز ایام فاطمیہ، جہاں ہم مسلسل 3 دن تک مجالس منعقد کریں گے، مجالس میں شرکت کریں گے، نوح و ماتم کریں گے، گریہ و زاری کریں گے. اے میری ماؤں اور بہنوں، تھوڑا سکوت اختیار کر لو، اس لیے کہ یہ مجلس سیدہ ہے، مجلس فاطمہ ہے. تمہیں حق زہرا کا واسطہ کہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ جب تک مجلس ہو. آوازیں بلند نہیں ہونا چاہیے. ہاں، آوازیں بلند ہوں تو گریے کی آوازیں بلند ہوں.
دیکھیے مجلسوں میں شرکت بھی ہماری ضروری ہے. ہم سب کو اپنے اس وقت کم از کم اپنے کاموں کو چھوڑ کر اس مجلس میں شریک ہونا چاہیے. دیکھیے یہ واحد مجلس ہے کہ جس مجلس میں شرکت تولا بھی ہے اور تبرہ بھی ہے. یہ جملے میرے خود کے جملے نہیں ہیں. آیت اللہ گل پائیگانی فرماتے ہیں کہ ائمہ اطہار پر گریہ کرنا تولا کی نشانی ہے، لیکن بی بی سیدہ پر گریہ کرنا تولا بھی ہے اور تبرہ بھی ہے. اب میں اس کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں تفصیل میں جاؤں گا. تو اس وقت آپ جو عبادت کر رہے ہیں وہ صرف اکہری عبادت نہیں ہے بلکہ دوہری عبادت ہے. اور دوہری عبادت کیا ہے؟ ایک تولا ہے اور ایک تبرہ ہے. تولا یعنی اچھے کردار سے نیک لوگوں سے محبت کرنا، تبرہ یعنی برے اور برے لوگوں سے، برائی اور برے لوگوں سے نفرت کرنا. اس مجلس میں آپ جمع ہوئے ہیں، اکٹھا ہوئے ہیں. ایک جملہ اور میں کہہ دوں، ہر جگہ جمع ہونا کمال نہیں ہے، حق پر جمع ہونا کمال ہے. ایک صلاۃ بھیج دے محمد اور آل محمد پر. حق پر جمع ہونا کمال ہے. آپ جو اس وقت جمع ہوئے ہیں، اپنے کام کو چھوڑ دیا، جو جس مشن میں لگا ہوا، جس کام میں لگا اس کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، آرام کو چھوڑ دیا. نہیں، مجلس عزائے فاطمیہ منعقد ہے، یہاں ہمیں جانا ہے. ادھر آپ نے نیت کی اور ادھر سے ثواب آنا شروع ہو گیا، آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جانے لگا. اب میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں. ادھر آپ نے نیت کی مجلس کی کہ مجلس فاطمیہ میں جانا ہے، ثواب شروع ہو گیا. تو مجلس میں کبھی ثواب کی خاطر نہ آنا، رضائے حسین کی خاطر آنا، تاکہ ثواب بھی مل جائے، تولا کی عبادت کا بھی انجام دے دیا جائے، تبرہ جیسی عظیم عبادت کو بھی انجام دے دیا جائے. ایک صلاۃ بھیج دے محمد اور آل محمد پر. آپ لوگ تھوڑا تھوڑا اور آگے چلے آئیے، تھوڑا تھوڑا آگے صلوات پڑھتے ہوئے آگے سرک آئیے تاکہ پیچھے آنے والے لوگوں کو دقت نہ ہو. ایک اور صلوات بھیج دے محمد اور آل. جو آگے والے تھے وہ تو سرک آئے، لیکن جو پیچھے جہاں بیٹھے تھے وہ نہیں سرکے آگے. تھوڑا تھوڑا اور آگے سرک آئیے، تھوڑا تھوڑا اور آگے سرک آئیے. کوشش یہ کریں، میری آواز اگر باہر تک جا رہی ہے، جہاں تک بھی جا رہی ہے، کوشش یہ کریں کہ ان مجالس میں، ابھی کل پرسوں جو مجالس ہوں گی یا مسجد میں مجالس ہوں گی، شرکت کریں آپ. اس لیے کہ یہ مجلسیں بہت عظیم ہیں. میں نے جس عالم دین کا، جس فقیہ کا جملہ بھی آپ کے سامنے کوٹ کیا تھا، اسی کا ایک فقرہ اور میں کوٹ کر دوں
تاکہ عظمت مجلس جناب سیدہ ہم سب کے لیے واضح ہو جائے۔ آیت اللہ گل پایگانی کی وفات کے بعد، ان کے انتقال کے بعد، کسی نے خواب میں دیکھا ان کو۔ جب خواب میں دیکھا، دیکھیے عالم ہے، فقیہ ہے، مجتہد ہے، خواب میں دیکھا تو خواب دیکھنے والے نے دیکھا کہ آغا جو ایام فاطمیہ میں جو مجلس ہوتی ہے، بی بی سیدہ کی جو مجلس تھی، ان مجلس میں جو عزادار آئے ہوئے تھے، ان عزاداروں کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں، پذیرائی کر رہے ہیں۔ اب پذیرائی میں اب کھانا بھی ہو سکتا ہے، ان کے لیے کچھ بھی کھلانے کے لیے کوئی بھی چیز۔ تو لوگوں نے جب ان سے، جس نے خواب دیکھا تھا، پوچھا آغا، کہا میں خود عرض ادب کرنا چاہتا ہوں سیدہ کی خدمت میں، یعنی یہ در وہ ہے کہ تمہارے پاس دنیا میں کتنا بھی بڑا عہدہ مل جائے، تم علم کے کسی بھی بڑے منصب پہ پہنچ جاؤ، لیکن جب در سیدہ پر آؤ گے تو ایک نوکر بن کے آنا پڑے گا، ایک نوکر بن کے آنا پڑے گا۔ اس لیے کہ یہی وہ در ہے جو نوکر بن کے آتا ہے لیکن 10ویں درجے پر فائز ہو جاتا ہے، غلام بن کے آتا ہے لیکن سلمان منا اہل بیت کا خطاب پا لیتا ہے، نوکر بن کے آتا ہے لیکن علی جیسا امام یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ قمبر نیا لباس تم پہنو۔ یہاں غلام بن کے تو آتا ہے انسان، مگر اتنی معراج دے دی جاتی ہے کہ اب انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہاں تو نہ آقا میں تمیز ہو رہی ہے نہ غلام میں تمیز ہو رہی ہے۔ اس طرح سے، اس لیے کہ جب غلام عقیدت سے غلام بن کر آتا ہے تو اس در سے اتنا بلندی عطا کر دی جاتی ہے کہ دنیا کے سارے شہنشاہ اس غلام کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہوتے۔ یہ اس در کا کمال ہے، یہ اس در کی بلندی ہے، یہ در کی معراج ہے عزیزو۔ تو آئیں، شرکت کریں جہاں بھی ہو رہی ہے عزیزو، کبھی اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، خجل ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے ہو کر تبرک تقسیم کریں گے، ہم اتنے بڑے ہو کر فرش بچھائیں گے، ہم اتنے بڑے ہو کر اس عزا خانے میں جھاڑو دیں گے۔ نہیں عزیزو، جو اس گھر میں جھاڑو دے رہا ہے اس کو جھاڑو دینے والا نہ سمجھو، اس کی قسمت جنت کے رضوان سے مل رہی ہے، اس لیے کہ یہ گھر کا معیار بہت بلند ہے عزیزو، درجات بہت بلند ہے۔ اب دیکھیں، کبھی بھی اس در پہ آنے کے بعد اپنے کو یہ نہ سمجھنا کہ میں ہوں، نہیں، اگر میں لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے نہیں جاؤ گے، اگر اس در پہ ادنا بن کے آؤ گے معراج عطا کر دی جائے گی، بلندی عطا کر دی جائے گی۔ باتیں پہنچ رہی ہیں نا اب تک؟ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ ہم نے آغاز جو کیا تھا اس عنوان سے کیا تھا، حالانکہ یہ جملہ تقریر کے آخر میں نے مناسب سمجھا تھا، لیکن اس وقت جو بات آ گئی ہے سن لیجئے۔ یہ اس در کا کمال ہے کہ جہاں لوگ، اب علماء کرام کے جملے، فقہا کے میں جملے آپ کی خدمت پہلے نقل کر دوں، اس کے بعد یہ جملہ کہوں گا۔ علماء بیان کرتے ہیں، وحید خراسانی صاحب ہیں، عطا اللہ وحید خراسانی صاحب ہیں، کہ ان ایام اعضاء فاطمیہ میں سیاہ لباس پہنیے، سیاہ لباس پہنیے۔ کوئی پوچھے کہ کیا محرم؟ کا نہیں، محرم نہیں ہے۔ کہ پھر تم کس کا غم منا رہے ہو؟ کہ رسول کی بیٹی کا غم منا رہے ہیں، اس لیے کہ ابھی تک سیدہ کی مظلومی کو بیان ہی نہیں کیا گیا، سیدہ پر جو مصائب پڑے ہیں وہ لوگوں تک بیان ہی نہیں کیے۔ قسم خدا کی، ذرا سوچو، آپ غور کرو، کتنی مظلومہ ہے ہماری بیٹی کہ 1400 سال گزر گئے، آج بھی سیدہ کی مظلومی یہ ہے کہ ہم منبر سے سیدہ کے قاتل کا نام نہیں لے سکتے۔ سیدہ کی مظلومی کم ہے کیا؟ ہم نے مصائب کہ صرف پورے مصائب کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، سیدہ پر کون کون سی مصیبتیں پڑی۔
سیاہ لباس پہنیے، ان ایام کو غم کے ایام میں بدل دیجئے، یہ غم کے ایام ہیں۔ سیاہ لباس اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو کم از کم سرخ ہو، اور جو خوشی کے لباس ہیں، جو رنگ ہیں، ان رنگوں کو ترک کر دیجئے، ہنسی مذاق سے پرہیز کیجئے۔ دنیا کی جو دوسری مصروفیات ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کام پہ کام کاج نہ کیجئے، نہیں، لیکن وہ جوش، وہ ولولہ جو خوشی کے موقع پر اظہار کرتے ہیں ہم، ان کو اس جوش و ولولے کو دبا دیجئے۔ اگر کوئی پوچھے بھائی کیا بات ہے تو بتاؤ، رسول کی اکلوتی بیٹی کو قتل کیا گیا، اپنی موت نہیں مری ہے سیدہ، قتل کیا گیا۔ میں آپ مصائب کی منزل میں عرض کروں گا آپ کو، آپ کے سامنے۔ یہ در کا کمال ہے، اس در کا کمال ہے۔ بتائیے مجھے، آج یہ اسی در کا کمال ہے کہ آج لوگ زرق برق لباس پہن کر بھی پہچانے نہیں جاتے، لیکن در اہل بیت کے غم میں اگر کوئی سیاہ لباس پہن لیتا ہے تو یہی سیاہ لباس اس کی پہچان بن جاتی ہے، اس کی پہچان بن جاتی ہے، اس کی شناخت بن جاتی ہے۔ آج بتائیے مجھے، لوگ سفید لباسوں میں پہچانے نہیں جاتے، لیکن اہل بیت کا ترہ امتیاز یہ ہے جو ان کے غم میں سیاہ لباس پہن لیتا ہے، یہی کہا جاتا ہے یہ اہل بیت کے غمزدہ لوگ ہیں، یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ جہاں دنیا سفید لباس میں، سرخ لباس میں اپنی پہچان نہ بنا سکی، وہ اہل بیت نے کالے لباس کو اپنے ماننے والوں کی پہچان بنا دیا۔ یہ سیاہ لباس، اب دیکھیں ایک جملہ اور ہے، میں بہت اطمینان سے پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ کوئی جلدی نہیں ہے، اس کے بعد ایک مجلس ضرور ہے لیکن ابھی کوئی جلدی نہیں ہے۔ کل سے جو انشاءاللہ مولانا آئیں گے، مولانا امداد صاحب، ان سے آپ سماعت فرمائیں گے۔ مجھے بتائیں، آپ محرم میں ہم غم مناتے ہیں نا؟ غم سب آتے ہیں، کوئی سیاہ لباس میں آ رہا، کوئی سفید لباس میں آ رہا، کوئی کسی لباس میں آ رہا، کوئی اپنا بھی ہے پرایا بھی ہے، سب آتے ہیں، اور آنے کے بعد یہی کہتے ہیں، قسم خدا کی بہت عجیب و غریب جملہ ہے، یہی کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم شبر کے طرفدار نہیں ہیں، ہم حرملہ کے طرفدار نہیں ہیں، ہم یزید کے طرفدار نہیں ہیں۔ کہتا ہے کوئی کہ ہم ان کے طرفدار، کہا نہیں، ہم حسینی ہیں۔ میں نے اسی لیے کہا یہ مجلس سیدہ تولا بھی ہے، مجلس سیدہ تبرہ بھی ہے۔ جب مجلس حسین ہوتی ہے، آنے والا آتا ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم حرملہ سے نفرت کرتے ہیں، ہم شبر سے نفرت کرتے ہیں، ہم پسر ساز سے نفرت کرتے ہیں۔ بات تو جب ہے کہ مجلس سیدہ میں آؤ اور آنے کے بعد یہ کہو کہ ہم سیدہ سے محبت کرنے والے ہیں اور قاتل سیدہ پر لعنت کرنے والے ہیں۔ ایک صلاۃ دے محمد را آل محمد پر۔ اصل تولا تو یہی مجلسیں ہیں، اصل تبرہ تو یہی مجلسیں ہیں، اس لیے کہ اب جب یہاں آؤ گے تو اہل فاطمہ سے عقیدت کا اظہار کرو گے، جب فاطمہ سے عقیدت کا اظہار کرو گے تو دشمن قاتل سیدہ پر لعنت بھی کرو گے۔ اسی لیے میں نے کہا یہ مجلس تولا بھی ہیں، یہ مجلس تبرہ بھی ہیں۔ اب اگر ہم سیدہ کی فضیلت سن کے سبحان اللہ کہیں گے تو یہ تولا کی دلیل ہو جائے گی، سیدہ پر گریہ کریں گے یہ تبرہ کی علامت ہو جائے گی، اس لیے کہ ہر رونے والا یہی کہے گا، اے بی بی آپ پر اتنی مصیبتیں پڑی، آپ پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ مصیبتیں دنوں پر ڈال دی جاتی تو دن تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ آخر وہ مصیبت ڈالنے والے کون تھے؟ آخر وہ مصائب ڈالنے والے کون تھے؟ اب جب ان کا نام اجاگر ہوگا تو ہر چاہنے والا ان پر لعنت بھی کرے گا۔ ایک صلاۃ بھیج دے محمد را آل محمد۔ کاری
اب وہ میں نے آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اے اہل بیت پنجتن، آپ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو ہر رزق، ہر برائی، ہر عیب سے دور رکھے۔ یہ قرآن کی آیت ہم کب پڑھتے ہیں؟ جب حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ حدیث قصہ کیا ہے؟ ہم کب پڑھتے ہیں؟ کہا ایک تو شب جمعہ پڑھتے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں۔ کہا ہاں، کہا کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا برکت کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے، یہی وجہ، اسی وجہ سے پڑھتے ہیں نا۔ اب مجھے ایک جملہ کہنا کہ دل چاہ رہا ہے کہ حدیث قصہ کی تلاوت برکت کے لیے کر رہے ہیں ہم، حدیث قصہ کی تلاوت مشکلات کے حل کے لیے کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں، کیا الفاظ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کسی کی مشکل کو حل کر دے؟ جس جگہ وہ پڑھے جائیں وہاں برکت نازل ہو جائے؟ کہا نہیں، الفاظ میں وہ طاقت نہیں ہے کہ کسی کی حاجت روائی کر دے، لیکن اگر یہی الفاظ کسی حاجت روا کی زبان پر آتے ہیں تو وہ مشکل کشا بھی بن جاتے ہیں، وہ حاجت روا بھی بن جاتے ہیں۔ یہ حدیث قصہ سیدہ کی زبان پر آئی اور آنے کے بعد ہم تک جب پہنچی تو یہی حدیث قصہ ہمارے لیے حلال مشکلات بھی بن گئی، ہماری حیاتوں کو برلانے کا سبب بھی بن گئی ہے۔ ایک سلام بھیج دے محمد اور آل محمد پر۔ یہ حدیث قصہ ہے، ظاہر سی بات ہے وہاں سے ہم پڑھتے ہیں، ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں اور اپنے گھروں میں جو ہے برکت کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو یہ حدیث قصہ حل مشکلات کیسے بن گئی؟ بھائی یہ بھی تو الفاظ ہیں، عربی کے الفاظ ہیں، کہاں عربی کے الفاظ ہیں، لیکن سیدہ کی زبان پر آئے تو یہ حل مشکلات بن گئے۔ کیوں بن گئے؟ کہا دیکھو، کائنات کا مشکل کشا ہے علی، علی کا مشکل کشا ہے رسول۔ توجہ رکھیے گا، کائنات کا مشکل کشا علی، علی کا مشکل کشا رسول۔ اب اگر رسول کے اوپر مشکل پڑے تو یہ دیکھنا کہ رسول کس کے در پر جاتا ہے۔ نہیں، بیدار ہو کے نہیں سن رہے ہیں۔ رسول کس کے در پر؟ اب جملہ کہنا چاہتا ہوں، کائنات کا مشکل کشا علی، علی کا مشکل کشا رسول، اور رسول کی جو مشکل کشائی کر دے اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ ایک سلام بھیج دے محمد را آل محمد۔ رسول اکرم جناب سیدہ کے در پہ آئے، دروازے پہ آئے، بیٹی میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ تو جناب سیدہ نے کیا فرمایا؟ میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ ایتینی بالکساء الیمانی، مجھے چادر یمانی لا کے دے دو۔ دیکھو، تم اپنی قسمت پر فخر کرو، جتنا بھی فخر کرو کم ہے، اس لیے کہ یہ چادر یمانی ہے۔ ہم لوگ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں یا زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، چادر یمانی کی بھی تلاش رہتی ہے کہ چادر یمانی مل جائے، چادر یمانی مل جائے۔ رسول نے بھی کہا کہ ایتینی بالکساء الیمانی، مجھے چادر یمانی لا کر دے دو۔ چادر یمانی میں کوئی بہت زیادہ خصوصیات تھی؟ کہا نہیں، چادر یمانی تھی، یمن کی چادر تھی، لیکن رسول اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہے ہیں، کمزوری محسوس کر رہے ہیں۔ آئے کہاں پر؟ سیدہ کے در پر۔ ابھی تک جس نبی نے مشکل محسوس کی تھی، پریشانی محسوس کی تھی، وہ کس کے در پر گیا؟ اللہ کے در پر گیا۔ معبود یہ مشکل ہے، قوم پریشان کر رہی ہے، لوگ مجھے ستا رہے ہیں، کہ میرے اللہ کی پناہ میں گئے، لیکن رسول کہاں گئے؟
یعنی نبیوں کی پناہگاہ اللہ کی بارگاہ ہے، نبیوں کے سردار کی پناہگاہ فاطمہ کا در ہے، فاطمہ کا گھر ہے. یہ ہے عظمت جناب سیدہ بی بی سیدہ کا کردار ہے. کہ چادر یمنی لا کر دے. چادر یمنی میں کیا ہے؟ کہا جب چادر یمنی لا کر دی تو تاریخ کہتی ہے، روایت کہتی ہے، حدیث قصہ کہتی ہے کہ رسول کا ذوف دور ہو گیا. اب جملہ کہوں یہاں پر، خصوصیت کیا تھی؟ یہ بھی یمن کی چادر تھی؟ کہا نہیں، خصوصیت اس کی یہ تھی کہ یہ سیدہ سے مس ہو چکی تھی. یعنی اس چادر کی نسبت سیدہ سے ہو گئی تھی، یہ چادر منسوب ہو گئی تھی کس سے؟ سیدہ سے. تو جب سیدہ سے چادر منسوب ہو جائے تو اتنی عظیم ہو جاتی ہے کہ رسول کے ذوف کو دور کر دیتی ہے. اگر کوئی قوم سیدہ سے منسوب ہو جائے تو اگر کائنات میں وہ ممتاز نہیں ہوگی تو پھر کون ممتاز ہوگا؟ ایک سلام دے محمد اور آل محمد پر. چادر منسوب ہوئی تو عظمت یہ ہو گئی، وقار یہ ہوا، بفضیلت ہو گئی کہ رسول کے ذوف کو دور کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، جب رسول کے ذوف کو، یہ کیسے ہو گیا؟ اب لوگ اعتراض کر دیتے نا کہ یہ کیسے کہ ایک چادر رسول کے ذوف کو دور کر دے. تو یاد رکھیے گا میری مجلس کا سب سے قیمتی اور عظیم جملہ یہ ہے، اب جیسے آپ سننا چاہتے ہو سن لینا، اس لیے کہ سیدہ کا کوئی بھی عمل قرآن سے الگ نہیں ہے. عمل سیدہ کریں گی، الفاظ کو بدل کر یوں کہہ دوں، قرآن تصویر ہے، قرآن تحریر ہے، سیدہ تصویر ہے. بی بی اس کی کوئی نظیر کہاں ہے؟ کہ یعقوب سے جب یوسف بچھڑ گئے تھے، پورا واقعہ مجھے نہیں پڑھنا ہے، کہاں پہنچے؟ مصر. جناب یعقوب کہاں ہیں؟ کنعان میں. یوسف کہاں ہیں؟ مصر میں. بھائی گئے، وہ سب پوری تفصیل ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، سیریل بھی دیکھا ہوگا. ادھر سے جب بھائی واپس ہوئے تو یوسف کا کرتا لے کے آئے. پوری تفصیل ہے کہ وہ جناب یوسف کو بتایا گیا کہ آپ کے باپ کی بینائی چلی گئی، کہ یہ کرتا لے جاؤ اور ان کی آنکھوں سے مس کر دینا. وہ توجہ رکھیے گا. کرتا لے کے چلے، ابھی وہ کلومیٹروں کا فاصلہ ہے. یعقوب کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. جو لے کے آ رہے تھے ان کو خوشبو محسوس نہیں ہوئی، جو اتنی دور تھا خوشبو محسوس کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم کی خوشبو معصوم ہی محسوس کر سکتا ہے، معصوم ہی محسوس کر سکتا ہے. اب حدیث کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں نا، حسن آئے کہ اماں جان نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. کہاں تمہارے نانا جان چادر میں موجود ہیں. حسین آئے کہا نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. علی آئے کہا میں اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. تاریخ تو یہی کہہ رہی ہے کہ معصوم کی خوشبو معصوم ہی محسوس کر سکتا ہے. ارے بہت سارے لوگ تھے جن کو خوشبو رسالت محسوس نہ ہوئی، لیکن محسوس کس کو ہوئی؟ کہ حسن کو محسوس ہوئی، حسین کو محسوس ہوئی، علی کو محسوس ہوئی. اس لیے کہ رسول بھی معصوم تھے، علی بھی معصوم تھے، حسن بھی معصوم تھے، حسین بھی معصوم تھے. اشرف محمد اور آل محمد پر.
سیدہ کا ہر عمل قرآن کے مطابق ہے. بی بی آپ کی چادر سے آپ کے بابا کا، رسول اکرم کا ذوق کیسے دور ہو سکتا ہے؟ کا تاریخ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن میں یہ ذکر ہے کہ یوسف کا کرتا یعقوب کے قریب پہنچا، یعقوب کی آنکھوں سے مس کر دیا گیا. آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی یا نہیں؟ تاریخ تو یہی کہہ رہی ہے، قرآن تو یہی کہہ رہا ہے، مفسرین تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یعقوب کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی. کس سے مس ہوا تھا کرتا؟ یوسف سے. تو کیوں دوستو، جب یوسف کا کرتا یوسف سے مس ہو جائے اور وہ کرتا یعقوب کی آنکھوں سے مس ہو جائے تو گئی ہوئی روشنی واپس آ جاتی ہے. تو اب اگر مجلس سید الشہداء میں انسان کی آنکھوں سے، عزاداروں کی آنکھوں سے گرے ہوئے آنسو، اللہ اکبر اللہ اکبر، گرے ہوئے آنسو، یہی تو روایت ہے نا کہ جب عزادار روتا ہے سیدہ کے رومال آگے بڑھتا ہے، آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگہ دیتی ہے سیدہ. تو جب یعقوب کی بینائی یوسف کے کرتے سے واپس آ سکتی ہے تو عزاداروں کی آنکھوں سے جب رومال سیدہ مس ہوتا ہے تو یہ عزادار اندھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک سلام بھیج دے محمد را آل محمد پر. یہی تو کہا جاتا ہے نا، کیونکہ ابھی بات پہنچی نہیں آپ تک. یہی تو کہا جاتا ہے کہ زیادہ مت رو ورنہ اندھے ہو جاؤ گے. یہی تو کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ زیادہ مت رو اندھے ہو جاؤ گے. ارے بھائی ہم عزاداروں کو معلوم ہے کہ جب یوسف کا کرتا یعقوب سے مس ہوا تو اندھا، یعنی یعقوب کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی. یہاں تو بینائی جا بھی نہیں پاتی، رومال سیدہ آنکھوں سے مس ہو سکتا ہو جاتا ہے. اب یہ شیعہ نے حیدر کرا 1400 سال سے رو رہے ہیں. مجھے بتاؤ کہ کسی تاریخ نے یہ لکھا کہ فلاں عزادار روتے روتے اندھا ہو گیا تھا؟ ارے اندھا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ رومال سیدہ آنکھوں سے مس ہو جاتا ہے. ایک سلام بھیج دے محمد را آل محمد پر. ٹھیک ہے، یہ جناب سیدہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اہل بیت، اللہ کا ارادہ یہ اہل بیت کہ تم سے ہر رزق، ہر برائی، ہر عیب کو دور رکھے. تو یہ حدیث قصہ میں یہ آیت موجود ہے، ہم لوگ اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں عزیز، ہم لوگ اس کو پڑھتے رہتے ہیں. دیکھیے دو تحفے ہیں، دو گفٹ ہیں ہمارے پاس. ایک علی کا گفٹ ہے اور ایک سیدہ کا گفٹ ہے. علی کا دیا ہوا گفٹ کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ علی نے جو ہمیں گفٹ دیا اس کو دعائے کمیل کہتے ہیں. سیدہ نے جو ہمیں گفٹ دیا اسے حدیث قصہ کہتے ہیں. میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ کس انداز سے سننا چاہتے ہیں یا کیا سننا چاہتے ہیں. ایک صلاح بھیج دے محمد را آل محمد پر. ایک حدیث قصہ ہے اور ایک دعائے کمیل ہے. حدیث قصہ بھی حدیث ہے اور تاریخ میں بہت ساری حدیثیں ہیں. حدیث لوا ہے، بہت ساری حدیثیں. لیکن مجھے بتائیے کہ کیا ہم کو ساری حدیثیں معلوم ہیں، یاد ہیں؟ لیکن حدیث قصہ ہر اہل بیت کے چاہنے والے کو معلوم ہے. حالانکہ ایسی حدیثیں موجود ہیں کہ جن کے راوی 2 3 4 5 6 7 یہاں تک کہ 100 200 تک راوی موجود ہیں ایک حدیث کے. لیکن جس حدیث کے 200 راوی ہیں ہم اس کا نام بھی نہیں جانتے. لیکن جس حدیث کی صرف ایک راوی ہے
اس کو ہم جانتے بھی ہیں، اس کو ہم پڑھتے بھی ہیں. یعنی جس کے سینکڑوں راوی ہیں اس کو ہم نہیں جانتے، جس کی ایک راوی ہے اس کو ہم جانتے بھی ہیں، اس کو ہم پڑھتے بھی ہیں. تو ایسا کیوں ہوا کہ جس کے 100 راوی تھے وہاں ممکن ہے کہ کوئی سچا ہو، کوئی جھوٹا ہو، کوئی سچا ہو کوئی جھوٹا ہو، لیکن واحد حدیث قصہ ہے کہ جس میں ایک راوی ہے وہ بھی صدیقہ ہے، وہ بھی صدیقہ ہے، اور ایسی صدیقہ کہ دنیا کے سچوں کو صداقت بکمال بناتی ہے، صدیقہ خود صداقت کو بکمال بناتی ہے. ایک صلوات دے محمد اور آل محمد پر. دنیا کے سچوں کو صداقت بکمال بناتی ہے، لیکن صدیقہ کی ذات وہ ذات ہے جو صداقت کو بکمال بناتی ہے. دنیا کے سچے وہ ہیں جو واقعات ہو جانے کے بعد سچ بولتے ہیں. سورج نکلا ہوگا تبھی کہیں گے سورج نکلا ہے، چاند نکلا ہو تبھی کہیں گے چاند نکلا ہے، تارے نکلے ہوں تبھی کہیں گے تارے نکلے ہیں. یہ دنیا کے سچے ہیں جو واقعات کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اہل بیت ایسے سچے ہیں جو واقعات کے محتاج نہیں ہیں، واقعات ان کے محتاج ہیں. دنیا کے سچے سورج نکلے گا تب کہیں گے سورج نکلا ہے، لیکن اہل بیت ایسے سچے ہیں سورج نکل گیا ہو، ڈوب رہا ہو، اگر اشارہ کر دے تو پلٹتا ہوا نظر آئے. ستارے کو جب چاہے اپنے در پہ بلوا لیں، اور منزل یہ ہے دنیا کے سچے کتنے بھی سچے ہو جائیں جنت میں جانے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن اہل بیت ایسے سچے ہیں کہ جنت میں جانے کی بات تو چھوڑ دیجئے، جب چاہتے ہیں جنت سے کھانا منگوا لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں جنت سے لباس منگوا لیتے ہیں. ایک سلام بھیج محمد اور آل محمد پر. چاہا اماں کل عید ہے، سارے بچے یہ نئے کپڑے پہنیں گے، ہمارے کا تمہارے کپڑے درزی کیا. یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کیسی سچی ہے، کیسی صدیقہ ہے. صداقت نے سیدہ کو کمال نہیں دیا ہے، سیدہ نے صداقت کو کمال دیا ہے. صداقت نے سیدہ کو معراج نہیں دی ہے، صدیقہ نے صداقت کو معراج دی ہے. کہ درزی کے یہاں ہیں، رضوان جنت دروازے پر. کا کون؟ کا انا خیاط الحسنین. کیا کہا؟ میں حسنین کا درزی. ملک ہے کہہ دے کہ میں رضوان جنت ہوں، کپڑے لے کے آیا ہوں. یہ خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی کیوں کہہ رہا ہے؟ یہی تو میں بتا رہا ہوں نا. صداقت نے سیدہ کو معراج نہیں دی ہے، کمال نہیں دیا ہے، سیدہ نے صداقت کو کمال دیا ہے. بھائی یہ بھی کہہ دیتا کہ میں رضوان جنت ہوں، جنت سے آیا ہوں، کپڑے لے کر آیا ہوں. یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں خیاط الحسنین کا؟ دیکھو میں رضوان جنت ہوں، اپنی جگہ پر ہوں، لیکن جب در سیدہ پر آتا ہوں تو اپنی اوقات مجھے معلوم ہے.
تو جب کبھی اس در پہ آؤ تو اپنے کو بڑا بنا کے نہ آنا، اپنے کو کمتر بنا کے آؤ گے، بڑے ہو کے جاؤ گے، بڑے بن کے آؤ گے، ذلیل ہو کے جاؤ گے۔ اس طرح بھیج دے محمد را آل محمد پر۔ بھائی رضوان جنت ہے، تو فخر کیوں کر رہا ہے؟ انا خیاط الحسنین، کس بات پہ فخر کر رہا ہے؟ کہ دیکھو میں رضوان ہوں، میں ملک ہوں، میں فخر اس لیے کر رہا ہوں، میں فخر و مباحت اس لیے کر رہا ہوں، اس لیے کہ جب میں جنت میں جاؤں گا تو ملائکہ تو بہت ہوں گے، حسنین کا درزی کوئی نہیں ہوگا۔ ملائکہ تو بہت ہوں گے، حسنین کا درزی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ شرف مجھے حاصل ہے کہ میں ملک بھی ہوں اور حسنین کا درزی بھی ہوں۔ اب ذرا سوچو، جب درزی اپنے درزی ہونے پر فخر کر سکتا ہے تو ہم تو سیدہ کے عزادار ہیں، ہم عزادار ہونے پر فخر کیوں نہیں کر سکتے؟ سالہ محمد را آل محمد پر۔ جب وہ درزی بننے پر فخر کر رہا ہے تو ہم عزادار بننے پر فخر کیوں نہیں کر سکتے؟ عزیز، باقی منزلیں میں آنے والے عالم دین پر چھوڑ رہا ہوں، ظاہر سی بات اب کو کیا موضوع ہے مجھے تو نہیں معلوم، لیکن بہرحال گفتگو تو جناب سیدہ کے عنوان سے ہی ہوگی۔ اب میری دو گزارشات میری ماؤں اور بہنوں سے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں نے کہا تھا کہ خاموش ہو جاؤ، اب یہ بات تمہارے لیے ہے۔ اپنے کو کنیزان سیدہ کہتی ہیں ہماری مائیں اور بہنیں۔ غور کریں، فکر کریں، سیدہ نے ہمیں کیا درس دیے ہیں، سیدہ کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، سیدہ ہم سے چاہتی کیا ہیں۔ بی بی سیدہ فرماتی ہیں عورت کا مقام یہ ہے، خاتون کا مقام یہ ہے کہ نہ اس کو کوئی، نہ اس پر کسی نامحرم کی نگاہ پڑے، نہ یہ کسی نامحرم کو دیکھے۔ یہ سیرت سیدہ ہے۔ چھوٹا سا واقعہ اور یہیں سے میں ربط مصائب دے دوں گا۔ رسول کے ہمراہ ایک روز رسول اکرم در سیدہ پر تشریف لائے، دق الباب کیا۔ جناب سیدہ نے فرمایا کون؟ جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ بیٹی میں تمہارا بابا۔ کہا بابا آپ تشریف لے آئیے، آپ کو یاد لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا بیٹی میرے ساتھ میرا ایک صحابی ہے۔ میری مائیں اور بہنیں بہت غور سے سنیں، اس لیے کہ عزیزو بہت اہم ہے کہ اگر کسی ایک میری ماں نے، کسی ایک میری بہن نے اس جملے پر اس سیدہ کے کردار کو اپنا لیا، کنیز سیدہ بن جائے گی وہ۔ اگر کردار سیدہ نہیں ہے تو کتنا بھی ہم کہتے رہیں کہ ہم کنیزان سیدہ ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم محبان سیدہ ہیں، یہ محبت نہ یہ کنیزی قبول ہونے والی نہیں ہے۔ بہت توجہ سنیے گا اور اس کے بعد دو جملے مسائل کو میں اس ختم کر دوں گا۔ کہا بیٹی میرے ساتھ میرا صحابی ہے۔ جناب سیدہ نے فرمایا بابا پہلے میں پردہ کر لوں، چادر میں اپنے آپ کو سمیٹ لوں، لپیٹ لوں، یا جو بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، پردہ کر لوں۔ کہا بیٹی میرا صحابی نابینا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا۔ تو رسول کی بیٹی نے فرمایا بابا اگر وہ نہیں دیکھ سکتا میں تو دیکھ سکتی ہوں۔ درس عبرت، سبق آموز مجلسیں صرف واہ واہی کے لیے مت سنا کرو، ان سے آپ اور ہم کیا حاصل کر رہے ہیں، کیا لے رہے ہیں، یہ قابل غور ہے۔
کہا بابا میں تو دیکھ سکتی ہوں، مطلب کیا ہوا؟ یعنی خاتون نہ کسی نامحرم پر نگاہ کرے، نہ نامحرم اس پر نگاہ کرے۔ جب خاتون حجاب میں ہوگی تو ممکن ہی نہیں ہے کوئی نامحرم اس پر نگاہ اٹھائے دیکھے۔ نگاہ اٹھا کے دیکھ بھی لیا تو وہ تو خود حجاب میں ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ عزیزو، اسلام میں پردہ، اسلام میں حجاب بہت قیمتی ہے، اس لیے کہ جو جتنی قیمتی شے ہوتی ہے حفاظت بھی اس کی اتنی ہی زیادہ کی جاتی ہے۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، لوہا آپ کو دکان کے باہر سڑکوں پر پڑا ہوا مل جائے گا، لوگ لوہے کو ایسے ہی ڈال دیتے ہیں، اس لیے کہ لوہے کی اتنی ویلیو نہیں ہے، اتنی قیمت نہیں ہے، اتنی قیمتی نہیں ہے لوہا۔ لیکن کیا مجھے بتاؤ، ہیرے کو، جواہرات کو بھی کیا ایسے ہی عریاں، ایسے ہی بے پردہ سڑکوں پر ڈال دیا جاتا ہے؟ کہا نہیں، اس لیے کہ یہ قیمتی ہے، اس کو مستقل طور پر آپ دیکھیں پیک کر کے رکھا جاتا ہے، حجاب میں رکھا جاتا ہے۔ اسلام میں خاتون کا مقام ایک قیمتی نعمت ہے کہ اس کو اپنے آپ کو حجاب میں رکھنا پڑے گا، اس لیے کہ کسی نامحرم کی، کسی خبیث کی، کسی ذلیل کی نگاہ جرم تم تک نہ پہنچنے پائے۔ اپنے آپ کی حفاظت کرو، اپنی ماؤں اور بہنوں کی حفاظت کرو، اپنی خواتین کی حفاظت کرو۔ جہاں بہت ساری چیزیں تم ان کے اوپر جبری طور پر لازم کر دیتے ہو، وہاں ایک بات یہ بھی کرو کہ تمہیں پردہ کرنا ہے، حجاب کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا ہے، پردے کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا ہے۔ تبھی جا کے ہم علی کے سچے اور اچھے شیعہ بن سکتے ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں سچی اور اچھی کنیز سیدہ بن سکتی ہیں۔ بس میں نے گفتگو کو ختم کر دیا، اس لیے کہ یہ ایام عزائے فاطمیہ ہیں۔ ہمارے رونے کے لیے صرف سیدہ کا ایک ہی جملہ کافی ہے۔ جملہ کیا ہے؟ آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں، سبت علی مسائم لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا۔ خدا نخواستہ اگر کسی کا باپ مر جائے، ماں بچوں کو پال لیتی ہے، مزدوری کر کے پال لیتی ہے، کسی کے گھر کے برتن دھو کے بچوں کو پال لیتی ہے۔ لیکن اگر کسی کی ماں مر جائے، بچوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک روز میرا مولا مسجد میں رو رہا ہے، علی مسجد شاہ سیدہ کے بعد مسجد میں علی رو رہے ہیں۔ سلمان نے پوچھا مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ علی کا درد سنو گے؟ کہا کیوں رو رہے ہیں میرے مولا؟ کہا جب میں گھر جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہیں زینب رو رہی ہے، کہیں حسن رو رہے ہیں، کہیں حسین رو رہے ہیں۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، اس لیے کہ تم حسنین کی یتیمی کا پرزہ حسنین کو دے رہے ہو، زینب کی یتیمی کا پرزہ زینب کو دے رہے ہو، ام کلثوم کی یتیمی کا پرزہ ام کلثوم کو دے رہے ہو۔
آج تم اس پر رو گے کہ جو مدینے میں اگر روتی تھی نا تو لوگ یہی کہتے تھے، علی رسول کی بیٹی سے کہہ دو کوئی ایک وقت معین کر لے، یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے. یعنی اس پر رو گے جس کو رونے نہیں دیا گیا. عزیزو، ابھی چونکہ جناب سیدہ کے مصائب ہیں، دعا بھی مانگ لینا. اللہ سیدہ کے طفیل میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کرے گا، تمہاری مشکلات کو حل کرے گا، اس لیے کہ رسول کی مشکل کشا سیدہ ہے، علی کی مشکل کشا سیدہ ہے. علی کتاب میں واقعہ پڑھا کہ ایک عالم دین خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص مشہد مقدس میں ایک جنازہ آیا. جیسے ہی وہ جنازہ آیا تو امام رضا غریب اس جنازے کے استقبال کے لیے بڑھے. استقبال کیا اس جنازے کا. تو جو خواب دیکھ رہے انہوں نے کہا کہ میں نے لوگوں سے پوچھا بھائی یہ کون ہے، تو اس میں تاریخ میں اس کا نام بھی لکھا، یہ اس کا جنازہ ہے. اس کا طواف کیا امام رضا کے روضے کا. جب طواف ہو چکا، دیکھو امام رضا غریب کو اپنی دادی کے مصائب کتنے زیادہ محبوب ہے، کتنے زیادہ پسند ہے، سیدہ پر رونے والے کتنے زیادہ عزیز ہے. جب طواف جنازے کا ہو چکا، ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں کہ اب میری زیارت پڑھو اور میری جدہ کے مصائب پڑھو. اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. معبود کوئی غم نہ دینا سوائے غم سید الشہداء کے. امام رضا غریب کا ہی واقعہ ہے کہ ایک مومنہ تھی جس کا بیٹا بہت زیادہ بیمار ہو چکا تھا. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، کوئی علاج ملنے نہیں ہو رہا تھا، ممکن نہ تھا. ایک دن وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ مجھے اجازت دے دو، میں اپنے بچے کو لے کے امام رضا کے روضے پہ جاتی ہوں. تو کہتا ہے ٹھیک ہے چلی جاؤ. دنیا کے طبیبوں نے جواب دے دیا، اب دیکھتے ہیں تمہارے امام میرے بچے کو کیسے صحیح کرتے ہیں. وہ 7 دن یا کچھ دن کی اجازت لے کے آئی. امام رضا غریب کے روضے پر ایک مسافر خانے میں ٹھہری. کئی دن گزر گئے. جب آخری دن آنے والا تھا اس کے بچے کو شفا نہیں ملی. بس یہاں سے 2 جملے مسائل کو سننا، مجلس ختم کر دوں گا. اس کے بچے کو شفا نہیں ملی. آخری دن آنے والا، یا کل آخری دن پھر یہ گئی امام کے روضے پر، شفا نہیں ملی. جب آخری دن آ گیا اور اس کا جانے کا وقت قریب ہوا تو ظاہر جب جاتے ہیں نا تو آخری وداع کے لیے امام کے روضے پر جاتے ہیں. تو اس لیے اپنے بچے کو اسی مسافر خانے میں چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد امام کے روضے پر گئی، زیارت کی. زیارت کرنے کے بعد ایک جملہ کہا، آقا میں اپنے شوہر کو کیا جواب دوں گی؟ میں تو بہت امید سے آئی تھی کہ آپ میرے بچے کو شفا دے دیں گے. آقا میرے بچے کو شفا نہیں ملی. مگر آقا اگر میں تو جا رہی ہوں، مگر میں آپ کی دادی سے شکایت کروں گی. جیسے ہی یہ جملے اس مومنہ نے کہے اور روضے سے رخصت ہو گئی اور اپنے مسافر خانے کے قریب پہنچی، کیا دیکھا؟ لوگوں کا ہجوم ہے جو کہہ رہے کہ شفا مل گئی، شفا مل گئی. یہ پریشان ہو گئی کہ کیا ماجرا کیا ہے. جلدی سے مسافر خانے کے قریب پہنچی. کیا دیکھا؟ وہ کوئی اور بچہ نہیں ہے، وہ خود اسی مومنہ کا بچہ تھا. امام کے روضے کی طرف مخاطب ہو کر کہتی، آقا ارے دادی کے صدقے میں آپ نے شفا دے دی. ارے سوچو عزیزو، جو سیدہ دوسروں کو شفا دے رہی ہے کیا اپنے عزاداروں کی مشکلوں کو آسان نہ کرے گی؟ عزیزو ہار رو لو، گریا کر لو، اس لیے کہ تمہارے قریب میں حسین بیٹھے ہوگے، تمہارے قریب میں زینب ہوگی میری ماں اور بہنوں. ارے تمہارے قریب میں زینب ہوگی، ارے تمہارے قریب میں ام کلثوم ہوگی. اے میرے ماں، اے میری سیدہ کے عزادارو، ارے تمہارے قریب حسین بیٹے ہوگے، علی ہوں گے، رسول خدا ہوں گے. تو پرسہ دینا ہے نا.
مصائب تو کوئی سیدہ کے پڑھ ہی نہیں سکتا عزیزو، اس لیے کہ بیوی یہ کہہ رہی کہ مجھ پر وہ مصیبت مصائب ڈال دیے گئے، اگر دنوں پر پڑھتے تو راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ ہاں عزیزو سیدہ کے مصائب سننا چاہتے ہو عزیزو، سیدہ کی مصیبت سننا چاہتے ہو عزیزو؟ ارے آپ کو معلوم ہے کہ جب جناب سیدہ کے گھر پہ آگ لگائی گئی، اس کے بعد ارے سیدہ کا ہاتھ قنوت کے لیے نہیں اٹھتا تھا، ارے قنوت کے لیے سیدہ کے ہاتھ نہیں اٹھتے۔ جانتے ہو کیوں؟ پوری شہادت نہیں پڑھ سکتا، بس ایک جملہ پڑھتا ہوں عزیزو۔ سیدہ در و دیوار کے درمیان پس کے رہ گئی عزیزو، سیدہ کا پہلو شکستہ تھا۔ کسی عالم دین نے مجلس پڑھی، مجلس پڑھنے کے بعد مصائب پڑھ دیے اور مجلس ختم ہو گئی، کیا دیکھا ایک شخص مجلس کے بعد بھی رو رہا ہے، تو عالم دین اس کے پاس گئے، بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کیا بات ہے آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا کوئی پریشان حال ہے؟ کہا نہیں میں پریشان نہیں ہوں۔ کہا پھر کیوں رو رہے ہیں؟ کہا آپ نے جو مصائب پڑھے میں اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ کہا میں نے کیا پڑھ دیا؟ کہا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، اگر کسی کی ایک ہڈی انگلی کی ہڈی ٹوٹتی ہے رات بھر نیند نہیں آتی۔ ارے سیدہ کا پہلو شکستہ تھا، ارے جب پسلی ٹوٹتی ہے تو سانس لینا بھی مشکل ہوتا ہے، سانس کو باہر کرنا بھی مشکل ہوتا۔ ارے سیدہ اتنے دن کیسے زندہ؟ جملہ مجلس ختم کر دی میں نے۔ اللہ انعاماتوں پر رحمت نازل فرمائے۔ ارے تمہارے قریب عباس علمبردار بھی ہوگے، ارے تمہارے قریب حسین مظلوم بھی ہوگے۔ آخری جملہ عزیزو، ایک مرتبہ سیدہ کا پہلو شکستہ محسن کی شاد ہو سکی۔ ایک مرتبہ سیدہ نے کیا دیکھا کہ ملعون علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کے لے جا رہے ہیں۔ ارے سیدہ آگے بڑھی، ارے علی کے دامن کو پکڑا، ایک شقی نے ایسی تلوار ماری کہ سیدہ کا ہاتھ لگ گیا۔ الہی بحق الزرا و بها وبالها وبنوها، بارلا معبود سیدہ کی غربت کا واسطہ، سیدہ کی مظلومی کا واسطہ، ان عزاداروں کو زندہ و سلامت رکھ، ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ مرمت فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم سید الشہداء کے، اہل بیت اطہار کے غم کے علاوہ کوئی غم نہ دینا، ہمیں سچا عزادار سیدہ بننے کی توفیق مرحمت فرما، اس بستی کو آباد فرما، نظر آئے بد جنیا اور انسیا سے محفوظ فرما، اس عذاب میں جنہوں نے بھی حصہ لیا ہے دام درہم سخن ان کی شرکت کو قبول فرما، بارلا معبود ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، علیہ السلام کی ظلم تاجل عطا فرما، ہم ان کے آواروں سے ایسا بننے کی توفیق مرحمت فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔